گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ The book of Exodus, chapter 12, and we will be starting at verse 29 this evening and going till the end of the chapter. فسح کا ذکر ہم نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے 11ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے خداوند نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے اپنی ججمنٹ، اپنی عدالت ثابت کر دی، فرد جرم عائد کر دی، سزا بھی سنا دی فرعون کو اور پورے ملک مصر کو، سب مصریوں کو وہ سزا سنا دی گئی، اور وہ تھی پہلوٹھوں کے مرنے کی۔ لیکن خدا نے پھر اپنے لوگوں کے لیے ایک انتظام ٹھہرایا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ جیسے باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ اپنا ننگا پن چھپانا چاہتے تھے، تو جو بھی انتظام انہوں نے سوچا وہ دیر پا نہیں تھا، پھر خدا نے جانوروں کو قربان کر کے ان کی کھال کے کرتے ان کو بنا کر دیے۔ تو وہاں پر بھی فدیہ یا کفارہ یا نجات جو تھی وہ جانور کی قربانی کے وسیلہ سے ہوئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی خدا نے اسرائیلیوں کے لیے یہ حکم فرمایا کہ وہ بھی خون کے وسیلہ سے، اس برے کے خون کے وسیلہ سے ان کے پہلوٹے بچ پائیں گے، جس کے لیے خدا نے ان کو حکم دیا۔ اور ہم نے پھر دیکھا کہ فسح وہ پہلی فسح تھی جس کا حکم خدا نے دیا، اور پھر بعد میں اس کو دائمی قانون ٹھہرا دیا۔ خدا نے ایک سیکرمنٹ بنا دیا کہ ہر سال اس واقعہ کی یادگاری منائی جائے۔ تو سال یعنی کیلنڈر کا بھی اعلان ہو گیا۔ خدا نے کہا یہ جو ابیب کا مہینہ ہے یہ تمہارے مہینوں کا سب سے پہلا یعنی سرخیل ہوگا، اور here's where your calendar is going to begin۔ اور ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کے لیے خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہر خاندان کے پیچھے ایک ایک برہ لے لیا جائے۔ اگر ایک خاندان میں اس کو کھانے کے لیے افراد کم پڑیں تو پھر اپنے قریبی پڑوسی کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور 2 گھر ایک برہ لے کر ذبح کر لیں۔ اس کے لیے بڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز تھی۔ 10 تاریخ کو لیا جائے گا، 14 تاریخ کو شام سے پہلے پہلے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جو اس کے گوشت کے ساتھ ہونا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن پہلے اس کے خون کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا ہے کہ خون کو ایک بیسن میں اکٹھا کیا جائے گا، اور اس بیسن کے وسیلے سے اس میں زوفے کا گچھا ڈال کر اس خون کو اوپر والی چوکھٹ پر اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر باہر کی طرف سے لگایا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپر چوکھٹ پر خون لگا ہے، دونوں بازوؤں پر خون لگا ہے، نیچے باسن میں خون پڑا ہوا ہے، اور نیچرلی خون ٹپک ٹپک کر نیچے بھی گرا ہوگا۔ تو دور سے دیکھنے والے کو پرانے عہد نامہ میں بھی ایک صلیب نظر آئی ہوگی۔ اور پھر اس کے برہ کے بارے میں یہ بھی حکم ملا کہ وہ بے عیب ہو، یکسالہ نر ہو، اور بھیڑوں یا بکریوں دونوں میں سے لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے حکم یہ تھا چونکہ وہ کفارے کی نجات کی قربانی ہے، اس کے لیے حکم تھا کہ اس کے گوشت کو نہ ابالا جائے، نہ اس کا کوئی سالن بنایا جائے، کچھ نہیں، اس کو آگ پر بھون کر کھایا جائے، اور سب چیزوں سمیت وہ آگ پر بھونا جائے اور صبح تک اس گوشت کو ختم کر دیا جائے۔ اور صرف گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کے ساتھ بے خمیری روٹی کھائی جائے گی، اور وہیں سے بے خمیری روٹی کی عید شروع ہو جائے گی جو 7 دن تک چلے گی، اور اس کے ساتھ کڑوے ساگ پات کھائے جائیں گے۔ خداوند نے حکم دیا کہ تیاری کی حالت میں اپنی کمر باندھے ہوئے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ کل اور آج کے بیچ میں 2 سوالات آئے میرے پاس، اور پہلا سوال یہ تھا کہ کڑوا ساگ پات کیوں کھایا جاتا تھا؟ یہاں تو نہیں لیکن کہیں اور میں نے ضرور کلام میں اس بات کو پڑھا ہے۔ ان دکھوں کی یاد میں
اب یہ تو مصر سے نکل کر جا رہے ہیں نا، لیکن جو دکھ اٹھائے ہیں انہوں نے یہاں پر، ان دکھوں کی یاد میں، ان دکھوں کو یاد کرنے کے لیے، اور بعد میں اپنے باپ دادا کے دکھوں کو جو انہوں نے مصر میں اٹھائے تھے، یاد کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ کڑوا ساگ پات کھایا جائے۔ ہمارے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ہمارے ہاں اگنے والے اکثر ساگ جو ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں اور پھر مکس کر کے پکانے پڑتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی عجیب چیز نہیں تھی۔ تو کڑوا ساگ پات دکھوں کو یاد کر کے کھایا جاتا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ جلدی جلدی میں کیوں کھانا ہے، تسلی سے بیٹھ کر باربیکیو کیوں انجوائے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یاد رہے کہ انہوں نے اسی رات مصر سے نکلنا ہے، اس لیے کہا گیا کہ تیاری کی حالت میں اپنے کمر بند باندھے ہوئے، لاٹھی ہاتھ میں، جوتے پہنے ہوئے، تاکہ جیسے ہی حکم ملے وہاں سے فوراً چل دیا جائے۔ اس وقت نہ جوتیاں ڈھونڈی جائیں، نہ لاٹھیاں ڈھونڈی جائیں، نہ کمر بند ڈھونڈے جائیں، ان کو تیاری کی حالت میں رہنا تھا۔ یاد ہے کیا کہا تھا خدا نے بنی اسرائیل سے کہ لے لینا مٹی کے نہیں، سونے اور چاندی کے برتن جمع کر لینا، زیور جمع کر لینا اپنے پڑوسیوں سے، اور پھر اس نے مصریوں کے دلوں کو بھی کھول دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو جو وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیں، اور اس کے ساتھ بے خمیری روٹی کھائی جائے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پہلی فصح بنائی گئی۔ 28ویں آیت جہاں پر ہم نے کل ختم کیا تھا، وہاں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اب کیا تھا؟ پاس اوور، پیساخ، فسا، یعنی سکپ کرتا چلا جائے گا موت کا فرشتہ ان گھروں پر سے جن پر برے کا خون لگا ہوا ہوگا۔ اب آ گیا ہے وقت سزا کا۔ 29ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ جیسا خداوند نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، کیونکہ اب خداوند کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ خدا اپنے آپ کو یدھ ہے واؤ ہے جو بائبل کا خدا ہے، وہ انٹروڈیوس کراتا رہا، اپنے صبر کا، اپنے تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا فرعون اور اس کی رعایا کے لیے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ خداوند نے کہا اب بس، اور اس وقت فرعون اور موسیٰ اور ہارون کا بھی صبر بس جواب دے چکا تھا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ اب آپ دیکھیں اس نے وائڈ سکیل پر ہر گھر میں اگر پہلوٹے مار دیے گئے، اب عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پہلوٹا ہے تو مارا جائے گا۔ تو کہرام مچ گیا۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ اب عقل آئی، میری قوم کے لوگوں کو میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد کوئی نقصان برداشت کرنا اس کے لیے اس کی برداشت سے باہر تھا، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس سے پہلے اس نے کہا تھا اچھا تم چلے جاؤ، بچوں کو نہ لے کے جاؤ، اچھا جی چلے جاؤ لیکن اپنے چوپایوں کو نہیں لے کر جاؤ۔ اب کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لے جانا چاہتے ہو جاؤ، عبادت کرو، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں۔
کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے. تو دس واز اے وارننگ ان کو. اب یہ ہوا کہ جیسے بنی اسرائیل کے خدا نے یودھے واؤہے نے ان کے پہلوٹوں کو مار ڈالا ہے، اسی طرح وہ کہیں سارے نہ مار ڈالے جائیں. سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا. سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا. اب تو چلیں، عزت تو پہلے بھی تھی، اب تھوڑا سا خوف بھی شامل ہو گیا اس میں. اب ایک بات بڑی خصوصیت کے ساتھ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ان لوگوں نے اپنے گندے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا. اگر آپ آٹے میں خمیر نہ بھی ملائیں، یسٹ نہ بھی ملائیں، تو اگر وہ کچھ دیر پڑا رہے گا، ایک خاص وقت تک پڑا رہے گا موسم کے لحاظ سے، تو وہ خود خمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے کیونکہ خداوند نے منع کیا تھا خمیر سے، تو انہوں نے آٹا بھی نہیں وہاں رہنے دیا، اس کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر، شاید گلے کپڑے میں لپیٹ کر اس طور سے رکھا کہ وہ خمیر نہ ہونے پائے، اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. اور 37ویں آیت میں ہے، اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر، وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے. اگر ہم پر فیملی 4 لوگ بھی لگا لیں تو تقریباً 24 لاکھ لوگ وہاں سے نکلے ہوں گے. اور شاید یہ کوئی شاید اتنا اچھا ایسٹیمیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے ابواب میں کہ ایک چیز جو ملک مصر میں ہوئی کہ وہ ایک بہت بڑی قوم بن گئے. تو یہاں پر مردوں کا شمار تو ہمارے پاس ہے، لیکن خواتین کتنی تھیں اور بچے کتنے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا لشکر اس رات مصر سے نکلا، اور لکھا ہے کہ رمسیس سے سکات تک انہوں نے پیدل سفر کیا. اور پھر وہی نہیں ہے، کیا ہے آگے؟ اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے دیکھ لیا. دیکھیں بات کیا ہو رہی تھی. فرعون نے کہا تھا میں خداوند کو نہیں جانتا. خداوند نے کہا اچھا، پھر میں انٹروڈیوس کراتا ہوں اپنے آپ کو. اور ایک ایک کر کے ہر آفت میں خدا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا چلا گیا. لیکن ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ خدا کے اس مکاشفہ کو فرعون نے اور اس کے حواریوں نے رد کیا. لیکن ایسے بھی تو ہوں گے نا مصر میں جن کو سمجھ آ گئی ہوگی. بنی اسرائیل نہیں، میں اور قوموں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جس رستے پر چل رہے ہیں، یہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ خدا بہت بڑا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ ایک ملی جلی گروہ بھی ان کے ساتھ نکلی، یعنی جو اسرائیلی نہیں تھے. تو جو شروع سے خدا کا ایک منصوبہ تھا، جس کو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، اور جس کا برملا اظہار خدا نے ابرام سے کیا تھا پیدائش کے 12ویں باب میں کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. تو یہاں دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ نکل کر چل کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے. تو آپ خود سوچ لیجئے گا کہ پیدل اتنے بڑے لاؤ لشکر کا چلنا کتنی، اور پھر جس میں خواتین بھی ہوں، بچے بھی ہوں. it must have been a big task. کیا وہ جو ایک اگلا سرا ہوگا وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوگا، جو پچھلا سرا ہوگا وہ ابھی شاید چلا بھی نہیں ہوگا. تو ایک عظیم الشان لشکر ہے جو نکلا ہے.
سامان ہے، دوسری قوموں کے لوگ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، چوپائے ہیں ان کے ساتھ۔ اور یاد رہے ان کو کیا کام دیا گیا تھا ملک مصر میں جب یہ آئے تھے، یہ چوپائے تھے، یہ چوپان تھے، یہ ان کو چرواہوں کا کام دیا گیا۔ اور ہم نے اس وقت بھی اس بات پر بحث کی تھی کہ مصری اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، چرواہے ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ چلو یہ کام جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے کرنے کے لیے یہاں پر کوئی آ گیا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو لے کر اب چلے ہیں۔ اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں، کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے، اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے۔ تو وہ پھر انہوں نے بے خمیری روٹیاں بنائیں راستے میں، ظاہر ہے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بھوک لگی ہے، اور انہوں نے راستے میں روٹیاں کھائیں، کیونکہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا اور کوئی سامان لے کر نہیں چلے تھے۔ جو جانور ذبح کیے تھے وہ ان کو جلدی جلدی میں کھا چکے تھے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ اور جو سوال تھا کہ کیوں جلدی جلدی میں کھانے کو کہا گیا تھا، خدا نے اسی رات ان کو نکالنا تھا۔ یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا۔ خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے جو اس تجربے میں سے گزرے تھے، خدا کی نجات کی اس بڑی واردات میں سے گزرے تھے، ان کے لیے پھر یہ دائمی قانون بنا دیا گیا، اس کو لازم کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں لکھا ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہی میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مسیحی بھی نہیں تھے اور نہ ہی یہودی تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم فسح مناتے ہیں، آپ لوگوں نے فسح منانی کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو پھر یہ ساری باتیں کرنی پڑی، اور یہاں پر بھی بالکل کلیئرلی لکھا ہے سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے۔ مقدس یوحنا رسول اپنی انجیلی بیان میں جب بھی عیدوں کا ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل کی، تو وہ یہی لکھتے ہیں اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ یہ قوانین بنی اسرائیل کے لیے تھے، یہ عیدیں بنی اسرائیل کے لیے تھیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فصح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، چونکہ سیکرمنٹ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، اور نہ صرف ایک خاص واقعے کو جس میں لوگ خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے تھے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ خدا نے اپنے ساتھ عہد میں داخل لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ خیر ایک ہم نے گروہ بھی دیکھی جو مان گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا خدا ہی بڑا خدا ہے، اس لیے وہ ساتھ تو آئے ہیں، لیکن حکم کیا دیا گیا کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے۔ یعنی شرط کیا رکھی کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے سیکرمنٹ ہے جو کہ خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہیں۔ اسی طرح جب ہم پاک شاہ مناتے ہیں تو ہم انہی لوگوں کو سرو کرتے ہیں کہ جو نئے عہد میں خدا کے ساتھ شامل ہوں۔ تو کیا شرط کیا رکھ دی گی؟ ختنہ کرا دینا۔ کسی کو اگر اس میں شامل کرنا ہے، کوئی تیرا غلام ہے اس کو شامل کرنا ہے تو پھر ختنہ ہونا لازم ہے۔ اور ختنہ کیا تھا؟ عہد کا نشان۔ پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے
نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرہ بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور تم اس کی کوئی ہڈی اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ تو یہ بھی ایک اس کا قانون تھا کہ جب اس کو بھونا جائے تو ثابت یعنی ہڈیاں اس کی نہ توڑی جائیں۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو منانا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، یعنی جو عہد میں شامل نہیں ہے وہ فسح میں اس کی سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا لکھا گیا، کیا شرط ٹھہرا دی گئی کہ جو تیرے ساتھ منانا چاہے اس کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسے سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی، پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لایا۔ واٹ اے گریٹ اسٹوری آف ڈیلیورنس، ہے نا، کیا خوبصورت کہانی ہے فدیہ کی، نجات کی۔ اتنے بڑے جم غفیر کو خدا اپنی قدرت سے ایک ہی رات میں نکال کر لے آیا، اور کیسے لے آیا کہ فرعون نے خود کہا کہ چلے جاؤ بھائی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ تو پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل کو موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے، سو وہ اس رات نکلے اور پیدل سفر کیا، اسی بے خمیر آٹے کی روٹیاں بنا کر راستے میں کھائیں، اور پھر خدا نے ایک حکم دے دیا کہ یہ کوننٹ جو ہے یا یہ ایک سیکرمنٹ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے عہد میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور اس کے شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی پڑوسی، کوئی تمہارے درمیان بود و باش رکھنے والا، کوئی تمہارا غلام یا مسافر اگر اس میں شریک ہونا چاہے گا تو شرط کیا ہے کہ وہ بھی پھر عہد میں شریک ہو، اور اس عہد کے نشان کو اپنے بدن پر ڈسپلے کرے، یعنی ختنے کو، اور اس کے بعد وہ ایلیجبل ہوگا فسح میں شرکت کے لیے۔ تو یہ جو لوگ، یہ جو غول چلا ہے، گروہ چلا ہے، ملی جلی گروہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ چلی ہے، ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم پھر ان کو بھی ختنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اگر انہوں نے فسح میں شرکت کرنی ہے تو اس کے لیے عہد میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ججمنٹ پاس کر دی گئی، سزا سنا دی گئی، اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس سزا سے بچنے کا طریقہ بتا دیا گیا جس کو انہوں نے فالو کیا، اور خدا ایک ہی رات میں ان سب کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا۔ یہی کہانی ہے، یہ خدا کی نجات کی کہانی ہے، اور اس کو ہم جتنی دفعہ پڑھیں گے، جتنے بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے، جو خدا کی نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے اور اس کو بہتر طور پر بیان کر سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگلی دفعہ ہم 13ویں باب کی سٹڈی کریں گے۔